سے پہلے مظہر عباس صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو شہباز شریف صاحب نے فوجی چھاونی کا دورہ کیا، پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نریندر مودی کے اپنے فوجی نوجوانوں اور افسروں سے ملاقات اور پاکستان کے وزیر اعظم کی چھاونی میں یہ جو تقاریر ہیں اور جو خطاب ہے ان کو؟ شکریہ متید۔ ظاہر ہے چھاونی میں جا کے جب آپ اپنے فوجی جوانوں سے ملتے ہیں، اپنے ان جوانوں سے ملتے ہیں جنہوں نے جو فرنٹ لائن آپ کی لڑائی لڑتے ہیں، تو ان کا مورال ہائی کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، بہت سی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو دوسری جگہوں پہ بھی جانا چاہیے اور ملنا چاہیے فوجیوں سے۔ لیکن میرا خیال ہے جب ہم اتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح ہمارے وزیر دفاع کرتے ہیں، نائب وزیر اعظم کرتے ہیں، ایک آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس کامیابی کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پہ، دفاعی محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ اور یہاں تک کہ صحافتی محاذ پہ آپ کی واضح برتری نظر آتی ہے بھارت کے اوپر۔ اب انیشلی ظاہر ایک نیچرل ہوتا ہے کہ جب آپ ایک طریقے سے آپ وکٹری موڈ میں ہوتے ہیں، جیت کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن ابھی جنگ ٹلی نہیں ہے۔ سیز فائر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فی الحال ایک ٹیمپرری چیز ہے، وہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو پرماننٹ سیز فائر کہہ رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ امریکنز اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اس لحاظ سے ابھی دیکھنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک محاذ پہ اب کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں، کیا ہماری امریکنز سے ابھی ہمارے رابطے موجود ہیں، اور آگے بات کس طرح، کیونکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ گفتگو بھی بات بھی آئی کہ دونوں لیڈروں کو جو ہے وہ ڈنر پہ مدعو کیا جائے۔ اب اس بات کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ظاہر پاکستان کا تو پازیٹیو رسپانس ہوگا، لیکن دیکھنا یہ کہ انڈیا کا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ اگر براہ راست وہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو بلاتے ہیں تو کیا نریندر مودی جائیں گے اس میں؟ اور پاکستان کو اس وجہ سے میرا خیال ہے اب ہمیں تھوڑی سی احتیاط بھی برتنی چاہیے اس حوالے سے کہ ہمیں ایک آلریڈی آپ کو ایج حاصل ہے، مگر کیا مظہر صاحب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا بھارت نے امریکہ کی ثالثی قبول کر لی ہے اس معاملے پر؟ بھارت نے کیٹیگوریکلی ابھی مسترد بھی نہیں کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی چیز ابھی سامنے نہیں آئی ہے، اور ظاہر ہے جب امریکہ کا انوالومنٹ ہوگا انڈیا پہ تو انڈیا نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے کہ جی پہلگام کا واقعہ، یہ پاکستان تو پہلے ہی کہہ رہا ہے۔ پاکستان نے 4 بیسک چیزیں ہیں جس پر گفتگو پاکستان نے کرنی ہے۔ وہ پہلگام کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائے، جو آرٹیکل 370 ہے جو وہ کیا گیا ہے اس کو بحال کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کی معطلی جو ہے وہ ختم کی جائے۔ تو پاکستان تو بہت اوپنلی چیزوں کے بارے میں اس نے موقف اختیار کیا ہوا ہے پاکستان نے، اور وہ بہت اوپن ہے۔ جو انڈیا میں جو بی جے پی یا مودی کو پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے، ایک تو انٹرنل پریشر بہت زیادہ ان پہ بڑھ رہا ہے، اور ان کی خود ودن بی جے پی بھی یہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے ہم نے اس میں پاکستان اور چین کو ہم نے اور قریب کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ پاکستان نے گراؤنڈ پر بتا دیا ہے ہمیں کہ وہ ہمیں جواب دینے کو تیار ہے۔ تیسرے یہ کہ سب سے اہم بات یہ کہ ڈپلومیٹکلی جو انٹرنیشنل سپورٹ بھارت کو حاصل ہونی چاہیے تھی وہ دراصل پاکستان کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی کسی نے پاکستان کے موقف کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن انڈیا کے موقف کے ساتھ کھڑا نہ ہونا ہی پاکستان کی جیت ہے۔ صحیح، اور اسی چیز کو ہمیں بہت سنبھال کے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک، امبیسڈر صاحب، صدر ٹرمپ کی طرف سے بار بار یہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ لاکھوں افراد کی جانیں بچا لی ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایٹمی جنگ چھڑنے والی تھی۔ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے
ابھی وضاحت کی ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا تو آپشن ہی نہیں تھا، اس جنگ میں کسی قسم کا ایسا کوئی امکان ہی موجود نہیں تھا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو اور خاص طور پہ اپنے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وضاحت کو؟ جی مغرب کے اندر یہ بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب سے انڈیا اور پاکستان کے نیوکلیئر ویپن سٹیٹس بنے ہیں وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ارسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹس ہیں یہ دونوں. یہ ان کی اپنی ایک اوپینین ہے، ہم اس سے اگری کریں نہ کریں، لیکن یہاں پر آ کر اگر آپ دیکھیں تو ارسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ تو انڈیا ہے، جس نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر تحقیقات کرائے ہوئے ہم پر الزام لگا دیا اور پھر انتظار بھی نہیں کیا کہ کوئی جواب آ جائے. ہم نے تو، ہماری گورنمنٹ نے تو افسوس کا ظاہر کیا کہ جو وہاں پر جو پہلگام کے اندر لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، تو پروف تو تھا نہیں. اب آپ ارسپانسبل اسٹیٹ تو بن گئی انڈیا کہ بھئی آپ نے اور پھر وائلیشن کی، آپ نے میزائل پھینکے بغیر سوچے سمجھے کہ بھی جو اگلا ملک جو ساتھ آپ کی، جس کے ساتھ آپ کی وہ ایگزسٹنس ہے، جس کے ساتھ آپ کا بارڈر ملتا ہے، جس کے ساتھ آپ کے مشکل حالات بھی ہیں، کوئی بھی آپ کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو سب دیکھتے ہوئے آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ تو پھر امیج آپ کی ڈیمیج ہوئی. ایمبیسڈر صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک سے، کسی خاص طور پہ دوسری ایٹمی طاقت سے روایتی جنگ بھی نہیں کر سکتی؟ جی روایتی جنگ کرے گی. پہلے دیکھیں جی، آپ کا ہو چکا ہے نا پہلے بھی، تو یہاں پر کارگل تھا، اس کے بعد یہ جو 2019 میں ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سوچ سمجھ کے کریں نا، آپ پہلے دیکھیں تو صحیح. اب آپ کو سبق مل چکا ہے، آپ یہ پہلے جو روایتی جنگ ہے اس کا آٹومیٹیکلی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ روایتی جنگ ہے تو ایٹمی جنگ بھی چھڑ جائے گی. اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ پوزیشن لینی چاہیے. نہیں، ہم نے پوزیشن نہیں لی، لیکن آپ مجھے اگر بتائیں کہ ڈیٹرنٹ ہے ہمارے پاس، ڈیٹرنٹ ہے نیوکلیئر کے، لیکن اگر آپ ملک کے ساتھ اگر اس قسم کی حرکت کریں گے کہ اس کے جو فیسلٹیز ہیں اس پر اٹیک کریں گے اور بات یہاں تک لے جائیں گے کہ اس کی ایگزسٹنس کا خدا نہ خواستہ مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ یوز نہیں کرنا، لیکن پھر آپ دیکھیں پھر دھمکی تو دینی پڑے گی. لیکن آپ کے وزیر اعظم جب نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا نہیں تھا. ایمبیسڈر صاحب دیکھیں نا، آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ پاکستان تو پہلے ہی نو فرسٹ یوز کی پالیسی کو مسترد کر چکا ہے، یعنی کہ ایٹمی ہتھیار کے پہلے استعمال کی پالیسی ابھی بھی یہ آپشن پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہے. اور اوپر سے اگر ہم ایک روایتی جنگ کو بھی اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ کسی وقت بھی ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے، تو پھر ہمارے بارے میں کیا تاثر پیدا ہوگا اگر ہم اس چیز پہ اصرار کریں گے کہ روایتی جنگ بھی جو ہے وہ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ تو کیا ہمیں یہ پوزیشن لینی چاہیے کہ روایتی جنگ جو ہے وہ ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ بالکل نہیں، لیکن ساتھ آپ بالکل نہیں ہیں. ابھی تو ہم نے، آپ دیکھیں کہ اس 4-6 دن کے اندر جو کھڑا ہوا، کسی وقت بھی ہم نے اپنی جو بریفنگز ہوتی رہی، بار ہوتی رہی، ہم نے نیوکلیئر ایشو کا آواز بھی نہیں اٹھائی. لیکن ہمیں یہ تھا کہ یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہے کہ انہوں نے کیا، پھر ہم نے جواب دیا، اور پریسیشن تھا ہماری جو تھی، جو ہمارا جو جواب تھا ملٹریلی جو جواب تھا وہ بالکل کنسائز تھا اور جگہوں پر تھا، ان کی ملٹری فیسلٹیز کے اوپر تھا. ہم نے سویلین آبادی کو اٹیک بھی نہیں کیا. لیکن میں آپ کو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ تو آپشن ہی نہیں تھی نا، کہ نیوکلیئر آپشن اس جنگ میں نہیں. بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی پتا تھا، میں آپ کو تھوڑا بتا دوں، جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ بہت سارے ممالک، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس سب سے آگے تھا، اور بھی ملک جو تھے وہ بیچ میں پڑ چکے تھے اس کو کام ڈاؤن کرنے میں. صحیح بالکل. یہ میں بتا دوں آپ کو میں ابھی ایک بات بتاؤں، اور پھر آخر میں دیکھیں جو ابھی ریکارڈ پر ہے کہ برٹش جو انڈیا کے جو ہائی کمشنر تھے برطانیہ میں، وہ تو آن ریکارڈ ہے کہنے لگے کہ بھئی ہم نے تو امریکہ کے ساتھ اپنے ریچ آؤٹ کیا کہ جی اسی طریقے سے اس کو کم کیا جائے، اس چیز کو ختم کیا جائے. ذوالفقار بھٹی صاحب واپس پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں. ایک تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گڈی چڑھ گئی ہے، تو یہ نون لیگ کی بھی گڈی چڑھ گئی ہے ماشاءاللہ. اتنی بڑی فتح
یہ نون لیگ کو نصیب ہوئی ہے, حکومت کو نصیب ہوئی ہے, کس کو نصیب ہوئی ہے؟ یہ نون لیگ کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری فتح ساری قوم کو نصیب ہوئی ہے. اچھا, پہلی بات. اور قوم کے منتخب نمائندوں کو, اور پھر افواج پاکستان کا ایک جو ہے وہ ایک بڑا اہم کردار رہا, جہاں پہ آپ کی تینوں فوجوں نے اور پھر اسپیشلی ایئر فورس نے بہت ہی اب کے خوبصورت طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے یہاں پہ ایک اپنا کردار ادا کیا. اس میں نواز شریف صاحب کا کتنا کردار؟ دیکھیں وہ کہاں تھے؟ دیکھیں ساری یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹس ہیں. نواز شریف صاحب کی بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ بالکل اپنی پارٹی کو جاری رہی, اور انہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ دیکھیں نا, آپ جو لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے, اب کیونکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا, تمام قوم کا, اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک فرد کی, ایک جماعت کی, ایک عہدیدار کی فتح نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کے ایک ایک بچے سے لے کے عوام کے ہر بندے کی فتح ہے, ہر سیاسی جماعت کی فتح ہے, ہر ادارے کی فتح ہے, ہر فوجی کی فتح ہے, اور ہم سب کی فتح ہے. بہرحال ایک میں آپ کو شہباز شریف صاحب نے جو آج فوجی چھاونی سیالکوٹ میں خطاب کیا, وہ ایک ان کی آپ کو جھلک دکھانا چاہتا ہوں. جی, اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی. انتہائی دلیری سے, دانش مندی سے میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں, کیونکہ ان دنوں میں دن رات میری ان سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی, اور جس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے. یہ قوم کے فخر ہیں, قوم کے فخر ہیں, قوم کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی ساری پلاننگ تھی, تو کل تو آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف صاحب کے منصوبہ بندی اور ڈیزائن تھا. دیکھیں اس میں دو ایشو ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو جہاں پہ آپ نے اپنی فورسز کو ڈپلائی کرنا تھا, جہاں پہ آپ کی پلاننگ ہے, وہ کوئی کسی سیولین نے کرنا تھا؟ مطلب اصل پلاننگ گورنمنٹ کرتی ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے یہ کیا کہ دیکھیں اپنے نیشنل سیکورٹی کونسل میں آپ نے اپنے جو فوج ہے اس کو گو ہیڈ دے دیا کہ وہ اپنی پلاننگ کے تحت پروفیشنل وے سے جس طریقے سے وہ اپنی پلاننگ کریں. اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی کوئی رول تھا اس جنگ میں؟ دیکھیں نیشنل سیکورٹی کونسل میں سارے وہ بھی ممبر تھے.